کراچی پولیس کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے سپر ہیرو چودھری اسلم کو آج سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی حکام نے کہا ہے کہ انہیں خود کش حملے میں ہلاک کیا گیا تھا۔ خود کش حملہ آور کا بھی سراغ لگایا گیا ہے۔ موجودہ حکومت کی بہت اہم اسکیم تھی نوجوان قرضہ اسکیم، فی الحال لگتا ہے کہ یہ ٹیک آف نہیں کر پا رہی۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں، لیکن یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے۔ اٹارنی جنرل فار پاکستان جناب منیر ملک نے آج استعفیٰ دے دیا۔ موجودہ حکومت کے یہ پہلی اہم شخصیت ہے جس نے علیحدگی اختیار کی ہے۔ چین پاکستان میں ایٹمی بجلی گھر لگا رہا ہے اور چینی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کے مختلف ذرائع ڈھونڈ رہے ہیں۔ چین کی پاکستان میں دلچسپی پر ہم آج بات کریں گے۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ آج پوری پاکستانی قوم اگر کسی چیز پہ متحد ہے تو وہ یہ کہ کل دہشت گرد حملے میں ہلاک ہونے والے کراچی پولیس کے افسر ایس ایس پی چودھری اسلم قومی شہید ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان کی فوجی قیادت ہو یا سویلین قیادت ہو یا سیاسی قیادت ہو، سب نے یکساں طور پہ کہا ہے کہ وہ ایک قوم کے شہید ہیں اور ان کو دہشت گردی کی کارروائی میں، بزدلانہ کارروائی میں ہلاک کیا گیا ہے۔ آج چودھری اسلم کو سپرد خاک کیا گیا اور پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، کراچی میں پولیس افسران کی ہلاکت بدقسمتی سے معمول کا عمل ہے، دہشت گردی میں ان کو نشانہ بنانا بھی بدقسمتی سے معمول کا عمل ہے، لیکن شاید یہ پہلی بار ہے کہ پورے سرکاری اعزاز سے اس انداز میں چودھری اسلم کو سپرد خاک کیا گیا جیسا کہ ان کا رتبہ یا ان کا مقام تھا۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ سے لے کر سندھ کے تمام اعلیٰ حکام آج ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ چیف آف آرمی سٹاف کی جانب سے پھولوں کی چادر ان کی لحد پر بھی چڑھائی گئی۔ چودھری اسلم کی واقعے کے حوالے سے اب پولیس کہتی ہے کہ اسے اس بات کے ٹھوس اور یقینی ثبوت مل گئے ہیں کہ انہیں دراصل ایک خودکش حملے میں ہلاک کیا گیا ہے۔ آج اس سلسلے میں پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے جو فیصلہ کن نتیجہ اخذ کیا اس کا اظہار ڈی آئی جی ظفر محمود بخاری نے کیا۔ جو ابتدائی تفتیش ہے اور جو 3-4 ایجنسیاں اکٹھی کر رہی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ خودکش ہے اور اس میں ایک گاڑی یوز ہوئی۔ اب گاڑی کی میک کیا ہے وہ ابھی ہم ڈٹرمن کر رہے ہیں۔ ایکسپلوسیو کی کیا کوانٹٹی ہے، فی الحال میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ 100 kg سے زیادہ ہے۔ اسی حوالے سے آج وزارت داخلہ کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ وفاقی انٹیلیجنس ایجنسیز نے خودکش حملہ آور کا سراغ بھی لگا لیا ہے اور اس حوالے سے حتمی معلومات سندھ پولیس کو بھی دے دی گئی ہے۔ یہ معلومات جمع کی گئی اس وقوعہ سے جہاں سے کہ یہ شواہد اکٹھے کیے گئے تھے، جہاں سے یہ بات ثابت بھی ہوئی کہ یہ خودکش حملہ تھا۔ گاڑی کے ذریعے چودھری اسلم کی گاڑی کو ٹکرایا گیا اور اس میں 100 کلو گرام سے زائد دھماکہ خیز مواد موجود تھا۔ خودکش حملہ آور کے باڈی پارٹس بھی وہاں سے ملے جس کے نتیجے میں اس کی شناخت بھی ہو گئی ہے۔ آج جب چودھری اسلم کو سپرد خاک کیا گیا تو کراچی پولیس کی پوری تمام اہم اعلیٰ افسران، کراچی پولیس کے اور دوسرے لوگ، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ اور عام شہری بہت بڑی تعداد میں سندھ کے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ کے ساتھ موجود تھے۔ نماز جنازہ آج کا بہت اہم واقعہ تھا، اس کے لیے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ کراچی کے ڈیفنس کے علاقے کے گزری کی قبرستان میں چودھری اسلم کو سپرد خاک کیا گیا اور گلشن اقبال میں پولیس لائن میں ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ اس موقع پہ موجود رہے ہمارے نمائندہ خصوصی سید عارفین۔ جنازہ کے وقت ہم نے ان سے پوچھا کہ وہاں کا کیا منظر ہے، سیکیورٹی کے کیا حالات ہے اور مجموعی طور پہ نماز جنازہ میں انہوں نے کیا دیکھا۔ آج ایس پی محمد اسلم خان کی نماز جنازہ جو ہے وہ گارڈن ہیڈ کوارٹر میں پہلے کہا گیا کہ ادا کی جائے گی، لیکن آخر موقع پر کہا گیا، بتایا گیا میڈیا کو کہ یہ نماز جنازہ جو ہے وہ حسن اسکوائر پہ جو ایس ایس یو اسپیشل سیکیورٹی یونٹ ہے وہاں پہ ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ ان کے ساتھ ان کے 2 جو گن مین تھے اور ایک جو ڈرائیور تھا اس کی بھی نماز جنازہ یہاں پہ ادا کی گئی۔ سخت سیکیورٹی کے یہاں پہ اقدامات کیے گئے تھے۔ اس سے تمام جو جگہ ہے اس کا کنٹرول وہ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ جو سندھ پولیس کا ہے، جو کہ خاص طور پہ سندھ پولیس اور جو کہ ساتھ اس کا ایک اسپیشلائزڈ یونٹ ہے اس نے یہاں پہ سنبھالے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اسپیشل برانچ کے لوگ بھی تھے جو لوگوں کی یہاں پہ چیکنگ کر رہے تھے۔ اس حوالے سے یہ بتاؤں کہ
کہ جب یہاں پہ لوگوں کا آنا شروع ہوا ہے، یہاں پہ تاتا بندھا ہوا تھا، لوگ کافی بڑی تعداد میں یہاں پہ اس جنازے میں شریک ہوئے ہیں اور ان کی 2 مختلف مقامات پہ چیکنگ کی جا رہی تھی. پہلے ایک انٹری کے اوپر کی جا رہی تھی، اس کے بعد جب اندر ایک داخلہ ہے جو مین گیٹ تھا داخلی، اس کے اوپر بھی اسپیشل برانچ اور اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے اہلکار تعینات تھے اور جو لوگوں کی جامع تلاشی لے رہے تھے. ایون کہ جو میڈیا کے لوگ تھے ان کے کیمروں کی بھی تلاشی لی جا رہی تھی، ان کے بیگز کی بھی تلاشی لی جا رہی تھی اور یہاں پہ معززین شہر کی کافی بڑی تعداد موجود تھی. اس میں ڈی جی رینجرز نے شرکت کی، اس میں آئی جی سندھ، سی سی پی او ایڈیشنل آئی جی کراچی انہوں نے شرکت کی. اس کے علاوہ سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی اس میں موجود تھے. اس میں آرمی چیف کی جانب سے بھی پھولوں کی چادر چلائی گئی. سی ایم سندھ وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ بھی اس موقع پہ موجود تھے نماز جنازہ کے موقع پہ، اور یہاں پہ ایک بڑی تعداد تھی جو کہ یہاں پہ لوگوں ان کے جو جنازے تھے ان کو کاندھا دینے کے لیے یہاں پہ موجود تھے. اچھا عارفین، یہ بھی بتائیے اب تک اس کیس کی تحقیقات کے حوالے سے پولیس اور دوسرے ذرائع کیا کہتے ہیں؟ چودھری محمد اسلم پہ جو حملہ کیا گیا اس کے بارے میں 2 متضاد آراء پائی جا رہی تھی. پہلی جو ٹیم بی ڈی یو کی تھی بم ڈسپوزل یونٹ کی، اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ حملہ ایک ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا ہے. ایک کین تھا نیلے رنگ کا جو کہ فٹ پاتھ کے ساتھ نصب تھا، اور جب چودھری محمد اسلم کا کانوائے وہاں پہ پہنچا لیاری ایکسپریس وے، اس ریموٹ کنٹرول کے ذریعے دھماکہ کر دیا گیا جس سے چودھری محمد اسلم جو ہے وہ شہید ہو گئے. دوسری آراء یہ تھی کہ اس میں خودکش حملہ کیا گیا ہے چودھری محمد اسلم پہ. آج ڈی آئی جی سی آئی ڈی ظفر عباس بخاری نے جائے وقوع کا دورہ کیا اور انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ اب یہ حتمی طور پہ طے کر لیا گیا ہے کہ یہ حملہ خودکش تھا اور اس میں ایک گاڑی کے ذریعے جو ہے چودھری محمد اسلم کو نشانہ بنایا گیا. اور ان کا کہنا تھا کہ اس بارودی مواد کے بارے میں کہ ہائی ایکسپلوزو تھا اور 100 کلو سے زائد دھماکہ خیز مواد اس میں استعمال کیا گیا ہے. اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ چودھری محمد اسلم کی شاہد اللہ شاہد جو طالبان تحریک طالبان کے ترجمان ہیں ان سے کچھ عرصہ قبل گفتگو ہوئی تھی اور انہوں نے تلخ کلامی ہوئی تھی اور نوبت جو ہے وہ گالم گلوچ تک پہنچ گئی تھی. اس حوالے سے جو حساس ادارے ہیں وہ بھی اپنی خدمات جو ہیں وہ ان کی لی جا رہی ہیں. ٹیکنیکل انداز میں اس کیس کی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے. چودھری محمد اسلم کے ساتھیوں سے ہماری بات چیت ہوئی ہے جو کہ اس واقعے میں سے غمزدہ ضرور تھے اور ان کے حوصلے پست نہیں تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس واقعے کی ضرور تحقیقات کریں گے. ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جن کو ماضی میں ڈیموٹ کر دیا گیا لیکن حوصلہ ان کا اس وقت بھی بہت مضبوط اور توانا نظر آیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم چودھری محمد اسلم کے قاتلوں کو ضرور ڈھونڈ نکالیں گے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانے میں اپنا ضرور کردار ادا کریں گے. پورے قومی اعزاز سے چودھری اسلم کو سپرد خاک کیا گیا. کل کے ان کی اس واقعے کے بعد چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف نے بیان میں کہا تھا کہ بزدلانہ دہشت گردی کی حملے کی شدید مذمت کرتا ہوں. میں چودھری اسلم ان کے ساتھیوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. شہید چودھری اسلم کی قربانی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور پوری قوم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے متحد ہے. کل جماعت اسلامی کی جانب سے امیر سید منور حسن کا بھی بیان آیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ چودھری اسلم شہید ہیں. شہید چودھری اسلم کے قاتلوں کو فوری طور پہ گرفتار کیا جائے. شہید چودھری اسلم ان کے ساتھی شہید ہونے والے اہلکاروں کے لواحقین سے دلی تعزیت کرتا ہوں. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ چودھری اسلم کے معاملے میں پوری قوم متحد ہے اور چاہے سیاسی قیادت ہو، فوجی قیادت ہو، ایک عام آدمی ہو یا پولیس ہو یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز، وہ سمجھتے ہیں کہ چودھری اسلم کو دہشت گردی کے خلاف پاکستانیوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے جنگ لڑتے ہوئے شہید کیا گیا ہے. آج کراچی پولیس نے کارروائی کی ہے اور ایک بار پھر طالبان کو کے ایک ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا ہے. کراچی پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ آج ایک پولیس کی کارروائی کے دوران ان پر حملہ کیا گیا، دستی بم سے حملہ کیا، جس کے جواب میں پولیس نے کارروائی کی، جس کے نتیجے میں 3 طالبان کے اہم لوگوں کو ہلاک کیا گیا ہے جن کا تعلق کراچی کے قائد آباد کے علاقے سے تھا. اور ان 3 لوگوں کی ہلاکت کے بعد پولیس نے کہا کہ وہ طالبان کے مزید جو اڈے ہیں کراچی میں یا ان کی پناہ گاہیں ہیں ان کے خلاف کارروائی تیز کر رہے ہیں. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے موجودہ حکومت کی اہم اسکیمز میں ایک بڑی اسکیم یہ تھی جس کے ذریعے نوجوانوں کو قرضہ فراہم کرنے کی اسکیم کو سامنے لایا گیا تھا. کہا یہ گیا کہ 1 لاکھ نوجوانوں کو 100 ارب روپے قرضے دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے کاروبار شروع کر سکیں، روزگار کے مواقع بڑھے اور پاکستان کی معیشت پھلے پھولے. فی الحال اس کے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوئے ہیں. وہ دلچسپی اور جوش و خروش نظر نہیں آیا، مگر اس کی وجہ حکومتی اسکیم نہیں ہے، کچھ اور وجوہات ہیں. اس کا جائزہ لیں گے ایک کمرشل بریک کے بعد.
ویلکم بیک۔ اپنے ابتدائی 6 ماہ کے دوران حکومت کی کوئی سب سے بڑی اسکیم جو سامنے آئی ہے وہ نوجوانوں کے لیے قرضہ اسکیم ہے جو جناب نواز شریف نے جاری کی، جس کے ذریعے حکومت کی خواہش یہ ہے اور اس کا پلان یہ ہے کہ تقریباً 100 ارب روپے کے قرضے پاکستان کے 1 لاکھ بے روزگار نوجوانوں کو تقسیم کیے جائیں گے، مگر اس کے لیے شرائط رکھی گئی۔ نوجوان مضبوط بزنس پلان لے کر آئیں، گارنٹی ساتھ لے کر آئیں، اور حکومت کی یہ بھی خواہش ہے کہ یہ قرضے واپس ہوں اور یہ کسی اور اسکیم کی طرح سے ناکام نہ ہو جائیں اور اس حوالے سے حکومت پہ الزام نہ آ جائے یا حکومت کے لیے کوئی بوجھ کھڑا نہ ہو جائے۔ اسکیم اپنے خد و خال کے لحاظ سے کافی اچھی اسکیم تھی اور خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ اگر اس پہ مثبت اثرات ہوئے یا اس پہ مثبت جواب آیا اور اسی انداز میں اس اسکیم کی روح کے مطابق عمل ہوا تو یقینی طور پہ یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بڑی کارگر ثابت ہوگی، لیکن فی الحال اس کے علامات بہت زیادہ برائٹ نظر نہیں آتے ہیں۔ لوگوں نے قرضہ اسکیم کے حوالے سے جو ویب سائٹس ہے یا جو اس کی دوسری سہولتیں فراہم کی ہیں، معلومات ضرور حاصل کی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں، لیکن جو ابھی تک درخواستیں داخل کی گئی ہیں وہ کوئی بہت زیادہ تعداد نہیں ہے، بلکہ اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فی الحال اس میں بہت محتاط ہمیں رد عمل سامنے نظر آیا ہے نوجوانوں کا۔ فرسٹ ویمن بینک جو کہ نیشنل بینک آف پاکستان کے ساتھ یہ قرضے فراہم کرے گا، اسے تو صرف 50 درخواستیں سامنے آئی ہیں۔ نیشنل بینک کہتا ہے کہ اس کے پاس چند ہزار درخواستیں آئی ہیں، لیکن ان میں سے اہل لوگ کتنے ہیں، انہوں نے شرائط کتنی پوری کی ہیں، وہ شاید چند 100 سے زیادہ نہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اسکیم کا فی الحال بہت زیادہ مثبت اثر نہیں ہے، لیکن اس میں اسکیم کی خرابی نہیں ہے۔ دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا پاکستان کے نوجوانوں میں کاروبار کرنے کی صلاحیت یا تڑپ یا خواہش اس حد تک موجود ہے جس کی ضرورت ہے، یا نوجوانوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی نوکری کریں، اپنا کاروبار شروع نہ کریں، یا اس حوالے سے دوسرے تحفظات ہیں، یا ان میں اس بات کی ابھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ رسک لے سکیں، اور رسک لیتے ہوئے ان کو اس حوالے سے کافی تحفظات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس اسکیم کا فی الحال اس انداز میں اثر نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کو کیسے بہتر بنائیں گے، اس کے لیے ہم اس پروگرام میں بات کریں گے۔ پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس اسکیم کی رد عمل کیا ہوا ہے اور اس وقت زمینی حقائق کیا ہے۔ یوتھ لون اسکیم کے حوالے سے دیکھیے ہمارے نمائندہ خصوصی سید علی عمران کی اس رپورٹ میں۔ طلب کے مقابلے میں ملک میں سرکاری اور نجی شعبے میں کم ہوتے ہوئے روزگار کے مواقع ملکی معیشت کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اس مشکل صورتحال کے باعث کسی بھی نوجوان کی پہلی خواہش خود اپنا کاروبار شروع کرنا ہونی چاہیے۔ کراچی میں 50,000 روپے میں چھوٹا کاروبار شروع کرنے والے تندور، برگر شاپ اور پان شاپ کے مالک نوجوان کچھ یوں ہی سمجھتے ہیں۔ ہر بندہ لینا چاہ رہا ہے لون، ہر بندہ، مگر اتنی مشکل سے دیتے ہی نہیں ہے۔ لیکن اپنا کاروبار شروع کرنے کی آرزو قرض ملنے میں رکاوٹ اور مختلف وجوہات کے باعث دم توڑ جاتی ہے۔ کراچی کی مشہور کاروباری سڑک آئی چنریکر روڈ پر موجود یہ پنچر شاپ کا مالک کا ماننا ہے کہ قرض عام بندے کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر لون ہر کسی کو ملنے لگ گیا تو پھر سب کو لون ملنے لگ گیا تو پھر سب کے کام آسان نہیں ہو جائیں گے۔ کیا واقعی صورتحال یہی ہے اور وزیر اعظم یوتھ لون اسکیم ایک مشکل اسکیم ہے؟ وہ اسکیم میں بڑی حد تک تبدیلیاں اور آسانیاں پیدا کی گئی ہیں، لیکن غالباً انہیں صحیح طور پر عوام تک نہیں پہنچایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف افراد اسکیم میں درخواستیں دینے کا عمل فارم لینے کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق صرف نیشنل بینک کی ویب سائٹ سے قرض فارم لینے والوں اور بینکوں سے کاغذی فارم وصول کرنے والوں کی تعداد تقریباً 27 لاکھ ہے۔ تاہم درخواستیں جمع کروانے میں کامیابی حاصل کرنے والے خوش نصیبوں کی تعداد 8 جنوری تک نیشنل بینک میں 6,500 جبکہ فرسٹ وومن بینک میں صرف 50 درخواستیں جمع ہو سکی ہیں۔ وہاں ضمانت ہی ایسی مانگی ہے کہ 30 لاکھ، اگر آپ 20 لاکھ روپے قرض لیں تو اس کے لیے آپ کے پاس 30 لاکھ روپے ہونے چاہیے، وہ نہیں دے سکتے، تو نہیں، وہ ہم نہیں دے سکتے۔ گو قرض اسکیم کے تحت 10 سے 12 لاکھ میں ایک مناسب ریسٹورنٹ یا ایک چھوٹی لانڈری شاپ جیسے کاروبار کھولے جا سکتے ہیں، لیکن کچھ افراد کاروبار نہ چلنے اور پیسہ ڈوبنے کے خطرے کے باعث چپ کا روزہ رکھ لیتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ صحیح جگہ، صحیح وقت اور بھرپور منصوبہ بندی اور مشوروں کے ساتھ کاروبار شروع کیا جائے تو یہ خوشحالی بھی لا سکتا ہے، اور یہ کہ حرکت میں برکت ہے۔ ان افراد کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک مثال یہ کہ خود نیشنل بینک کے زرعی قرضوں میں قرض واپس نہ کرنے والوں کی شرح 5% سے بھی کم ہے، یعنی 95% زرعی کاروبار کرنے والے افراد کا کاروباری منصوبہ نہ صرف چلا بلکہ کامیاب بھی ہوا۔
تاہم کہا جاتا ہے کہ ملک میں عموماً کاروباری خطرہ مول لینے والے افراد کا تناسب کم ہے اور خصوصاً کراچی جیسے شہروں میں بھتے جیسے عوامل بھی کاروبار میں رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں. کل کلا کو آج پھر آ جائیں کہ لاؤ بھائی اب 10,000 روپے دے دو مہینے کے. وہ کہاں سے دے گا بندہ؟ 5 لاکھ اتارے گا یا اس کو 10,000 روپے دے گا؟ لوگ زیادہ رسک نہیں لے رہے. وہ کہتے ہیں جو لگی ہوئی ہے وہی صحیح ہے. کاروبار کے لیے قرض نہ لینے کی کچھ وجوہات میں سے ایک سود کی ادائیگی سے متعلق خدشات ہیں. اسکیم میں اب تک سیاسی مداخلت یا پارٹی بازی کے آثار نہ ملنے کے باوجود بڑی تعداد میں لوگوں کے ذہن میں یہ راسخ ہے کہ یوتھ اسکیم کا یہ قرض ہر ایک کے لیے نہیں. نوجوان اگر زندگی کے صحیح وقت پر اپنے خود آزاد کاروبار کا آغاز کر دیں تو نہ صرف یہ ان کے لیے بلکہ ملکی معیشت کے پہیے کے لیے بھی سودمند ثابت ہو سکتا ہے. وزیر اعظم یوتھ لون اسکیم کے 100 ارب روپے موجود ہونے کے باوجود اس کے لیے درخواستوں کا جمع کرایا جانا اور اس کی خواہش کا کم ہو جانا کیوں ہے، اس کا اندازہ لگانا اور اس کا سدباب کرنا حکومت کی معاشی ٹیم کے لیے ضروری ہے. پروگرام آج کا عمران خان کے ساتھ کے لیے کیمرامین عمران جان کے ساتھ علی عمران سید، جیو نیوز، کراچی. اس کی وجوہات بھی جانیں گے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف خود بہت حد تک کمیٹڈ ہے اس اسکیم کے تحت. وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے رسک لیا ہے، نوجوان بھی سامنے آئیں، وہ کاروبار شروع کریں، رسک لیں اور کوشش کریں کہ ان کا کاروبار آگے بڑھ سکے اور حکومت کی اسکیم سے فائدہ اٹھائیں. اس سلسلے میں وزیر اعظم مستعدی سے کام کر رہے ہیں. آج بھی انہوں نے اس حوالے سے ایک میٹنگ کی صدارت کی اور اس میں موجود مسائل کا جائزہ لیا. کل اس اسکیم کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے وہ خود بھاولپور گئے، جہاں پر انہوں نے نوجوانوں سے خطاب کیا. آپ کو آپ کا سرمایہ واپس لوٹانا کوئی آپ پہ کوئی احسان تو نہیں ہے. ایک پارٹی کو 20 ارب روپیہ بینکس جو ہے قرضہ دے دیتے ہیں، تو پاکستانی 18 کروڑ عوام کو 100 ارب روپیہ دینا کو مشکل کام ہے. بھائی بڑی تکلیف ہوتی تھی جب میں اس طرح کی بحث سنتا ہوں، کبھی ٹیلی ویژن کے اوپر، کبھی اخباروں میں پڑھتا ہوں. یہ نواز شریف نے یہ کیا کر دیا بھائی؟ یہ 100 ارب روپیہ یہ تو ڈوب جائے گا. یہ قوم کے سپوت، قوم کے فرزند، یہ جن پہ آج ہماری نظریں لگی ہوئی ہیں کہ یہ پاکستان کے مستقبل کے معمار ہیں، یہ ڈبو دیں گے پاکستان کا پیسہ. یہ تو ہر قیمت پہ رکھوالے ہیں اس ملک کے سرمایے کی. ان پہ اعتبار تو کرنا سیکھو، یہ کبھی مایوس نہیں کریں گے کسی کو. وزیر اعظم نے اور حکومت نے تو اعتبار کیا ہے اور اس اسکیم کو متعارف کرایا ہے، لیکن اس کا جو مطلوبہ نتائج ہیں یا مطلوبہ رد عمل ہے فی الحال کیوں سامنے نہیں آ رہا، اور اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے اور اس کو مزید دور تک پہنچانے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے ہم نے پاکستان کی ان معاملات میں جو قابل ترین شخصیات ہو سکتی ہیں ان میں سے ایک کو مدعو کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور ڈائریکٹر IBA جناب ڈاکٹر عشرت حسین. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ کا ادارہ ماشاءاللہ کام ہی یہی کرتا ہے، نوجوانوں کو تعلیم دیتا ہے اور ان کو کاروبار کے ہنر سکھاتا ہے اور پوری عالمی شہرت بھی ہے. آپ خود بڑا ماشاءاللہ ایکسپیرینس ہے. یہ فرمائیے گا کہ پہلے تو اس اسکیم کی جو روح ہے اس سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ یہ ان کی جو اسکیم کی پیچھے ایک موٹیویشن ہے، جو نیت ہے، اس پہ تو میرا خیال ہے کہ بڑے کم لوگوں کو کوئی اعتراض ہوگا. اور جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کا اپنا جو پرسنل کمٹمنٹ ہے وہ بھی بہت ظاہر ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ اسکیم اتنی نئی شروع ہوئی ہے نومبر دسمبر میں، تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ایک دم سے اس کے نتائج آنے شروع ہو جائیں، یہ بھی میرا خیال ہے کہ ان ریئلسٹک چیز ہے. پہلا کام جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پائلٹ کیا جاتا ہے، اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ اسکیم اگر ہم ریپلیکیٹ کریں سارے پاکستان میں تو اس میں کیا خامیاں ہیں، کس طرح سے ان خامیوں کو دور کیا جا سکتا ہے، اور اس سے سبق سیکھ کر پھر اس کو ہم ایک لارج اسکیل پہ کریں. تو یہ 1 لاکھ لوگوں کی جو اسکیم ہے یہ ایک بہت بڑا پائلٹ پروجیکٹ ہے. میرے نگاہ میں یہ بہت بڑا پائلٹ پروجیکٹ ہے. اس میں بینکوں کو بھی لے کے آئے ہیں، لیکن اس وقت صرف نیشنل بینک اور کچھ حد تک فرسٹ ویمنز بینک جو ہے وہ اس میں شامل ہے. دوسرے بینک اب یہ دیکھیں گے، کیونکہ وہ پرائیویٹ بینک ہیں زیادہ تر، کہ نیشنل بینک کی اور فرسٹ ویمن بینک کی کیا ایکسپیرینس ہوئی ہے،
اگر ایکسپیرینس اچھی ہوئی ہے تو جیسے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تو بھیڑ چال چلتی ہے تو دوسرے بینکس بھی آنے شروع ہو جائیں گے. اچھا تو ڈاکٹر صاحب اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب سرمایہ حکومت فراہم کر رہی ہے, ہمارے نوجوانوں میں تڑپ ہو یا خواہش ہو کہ وہ اپنا کاروبار کریں, نہ کہ نوکری کرے یا کچھ اور کرے, اس کے لیے ایک سنہرا موقع ہے, لیکن ان کو راغب کرنے کے لیے, ان کو تیار کرنے کے لیے اور اس کو کارگر بنانے کے لیے کیا کرنے کے لیے؟ نہیں, وہی میں نے کہا نا کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کو جو کنسیو کرنا تھا وہ اس طرح سے کرنا تھا کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہے یا کوئی وہ بزنس کرنا چاہتے ہیں, شروع کرنا چاہتے ہیں, ان کو کس طرح سے سہولتیں دی جائیں. پیسہ جو ہے وہ صرف ایک ان پٹ ہے. جب بزنس آپ کرتے ہیں تو آپ کی اپنی ہیومن جو ریسورس ہے, جو وہ کام کر رہا ہے, اس کی اہلیت, اس کا ہنر وہ بھی بڑا ضروری ہے, ورنہ پیسے ڈبونا جو ہے وہ بڑا آسان کام ہو جاتا ہے. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس اسکیم کو پہلے ان لوگوں کے لیے آفر کرنا چاہیے جو کہ آلریڈی کچھ کر رہے ہیں یا ان کے ہاتھ میں کچھ ہنر ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں پلمبرز, الیکٹریشین, ایئر کنڈیشننگ میکینک, موٹر میکینک, ٹریکٹر میکینکس, جتنے بھی اس قسم کے ہنر ہیں ان کی سخت ضرورت ہے یہاں پاکستان میں نہیں بھی اور مڈل ایسٹ میں بھی. تو یہ لوگ جو ٹرین ہو کے نکل رہے ہیں, اگر ان کو یہ مدد دی جائے کہ بھئی تم اپنی مشین بنا لو یا اپنی دکان کھول لو یا اپنے میکینک کا گیراج کھول لو, ان کو لون دیے جائیں, تو اس میں میرا خیال ہے کہ بینکوں کو ایک قسم کا کانفیڈنس ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب ان کو روکا تو نہیں ہے, وہ اپلائی تو کر سکتے ہیں. لیکن ابھی میں نے یہی کہا ہے کہ ابھی تک ان کو صرف یہ ہے کہ یہ بے روزگار نوجوانوں کے لیے اسکیم ہے. جو اس کی اس وقت پبلسٹی ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جو بے روزگار لوگ ہیں ان کے لیے یہ اسکیم کی جا رہی ہے. اب اگر آپ اس کو اس طرح سے ماڈیفائی کریں کہ پہلے ان کو لائیں اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کو لے کے آئیں اور ان کو اپرنٹس شپ کا موقع دیں اور ان کی ٹریننگ. میری اپنی یہ ہے کہ جو اس وقت انٹرپرینرشپ سینٹرز ہیں جیسے انڈس ویلی ہے, NED یونیورسٹی ہے, HEJ کیمسٹری کی انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں سے جو گریجویٹس نکل رہے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک سکل ہے, ایک ہنر ہے, ان کی مدد کی جائے اور ان کو یہ لونز دیے جائیں تو میرا خیال ہے یہ اسکیم چل سکتی ہے. میں سمجھنے کی کوشش کروں گا کیونکہ اس اسکیم میں قدغن تو نہیں ہے کہ ایسے کر سکے تو ان کو اٹریکٹ کریں, اس طرح سے کریں, تو اس کے لیے آپ کے خیال میں کس قسم کی ماڈیفیکیشن؟ میرا خیال یہ ہے کہ موبلائزیشن, اویئرنیس, 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ایک تو اویئرنیس کہ لوگوں کو بتایا جائے, خالی ٹی وی پر اور بینک والوں کے پاس آپ جائیں تو آپ کو پتہ ہے کہ بینکوں کا ایٹیٹیوڈ, اسپیشلی نیشنل بینک کا, وہ تو سیدھے منہ بات نہیں کرتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ کوئی ادارہ جیسے گورنمنٹ کا ادارہ ہو یا کوئی اور NGO ہو, اس کو یہ موبلائزیشن, اویئرنیس, کمیونیکیشن کا کام سونپا جائے. اور دوسرا یہ کہ ٹریننگ اداروں کے ساتھ, پنجاب میں ایک اسکل ڈیولپمنٹ کاؤنسل ہے, اس نے کافی اپنا جال پھیلایا ہوا ہے, وہاں پہ جا کے یہ پبلسائز کریں, ان کو اویئر کریں, ان کو کمیونیکیٹ کریں کہ بھئی آپ کے لیے یہ چیز موجود ہے, آپ نوکری نہ کریں بلکہ اپنا بزنس شروع کریں, ہم آپ کی مدد کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ اسکیم اس میں 20 لاکھ روپے تک دیں گے, ایک IBA کا گریجویٹ جو پاکستان کا بیسٹ بزنس گریجویٹ ہے, وہ کیوں نہیں اس اسکیم سے فائدہ اٹھائے؟ کر رہے ہیں, ہم تو کر رہے ہیں ان کے لیے. دیکھیں ہم نے تو ابھی 6 مہینے کی سندھ کے ان ایمپلائڈ ایگریکلچر گریجویٹس کو 6 مہینے یہاں لے کے آئے, 4 مہینے ان کو یہاں ٹریننگ دی اور 2 مہینے ان کو فیلڈ کا کام دیا. 60% آف دیم ہیو گون آؤٹ اور اپنی بزنس انہوں نے شروع کر دیا اپنے گاؤں میں. اب ان کو ہم انکریج کر رہے ہیں کہ آپ اس قرضے کی اسکیم سے فائدہ اٹھائیے کیونکہ آپ نے بزنس سے شروع کر دیا ہے. اس بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے آپ یہ قرضہ لیں. لیکن ان کو ابھی تک یہ ہے کہ جی ہمارا کوئی جان پہچان نہیں ہے, ہمارا کوئی پولیٹیکل کنیکشن نہیں ہے, تو ہمیں اس میں کوئی دے گا نہیں پیسے.
پاکستان میں ایک یہ بھی ہے کہ حکومت کی جو بھی اسکیم ہوتی ہے اس کے پیچھے لوگوں کو ایک یہ مینٹل آؤٹ لک ہو گیا ہے کہ جب تک یہ کنیکشن نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب اس میں ہم تو پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہے ہیں, ان کو تو آگے آنا ہوگا اور وہ ہم تک پہنچ سکتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے اپلائی کیا اور ہمیں نہیں. دیکھیں یہ اسکیم جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں اور آپ سے زیادہ کوئی اہل نہیں اس کو سمجھنے کا کہ یہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آئی بی اے گریجویٹس کے لیے, لمس کے بزنس گریجویٹ کے لیے, سی بی ایم کے بزنس گریجویٹس کے لیے کہ وہ آئیں اور اسکیم سے فائدہ اٹھائیں. اور اگر واقعی فائدہ اٹھائے تو پاکستان کی نقشہ تو بدل سکتا ہے. نہیں, بہت بدل سکتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں بدل سکتا, لیکن ہم تو ان کو تیار کر رہے ہیں نا. کتنے لوگ تیار ہوں گے سارے پاکستان سے؟ اگر آپ سارے گریجویٹس میں نکال لیں تو 3,000 4,000 ہوں گے. میں چاہتا ہوں کہ ملٹی پلائر ایفیکٹ ہونا چاہیے کہ ہم دوسری یونیورسٹیز کے ساتھ بھی مل کر, دوسرے ٹیکنیکل ووکیشنل انسٹیٹیوٹس کے ساتھ بنا کے ایک نیٹ ورک, ایک کنسورشیم بنا لیں, ان کو ٹرین کریں. مختلف ٹیئرز ہونی چاہیے اس کے, اور ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے, اور ٹریننگ کے بعد بینکوں کو بھی ایک قسم کا کانفیڈنس ہو جائے گا کہ ان کے پاس بزنس پلان ہے, ان کے پاس ہنر ہے, اور ان کو پیسہ دیں گے تو یہ پیسہ ڈوبے گا نہیں. دیکھیں مائکرو فائنینس کیوں کامیاب ہے؟ 99% وہاں پر کامیابی ہے اس لیے کہ وہاں پر این جی اوز جو ہیں وہ موبلائز کرتی ہیں, ان کو جا کے بتاتی ہیں, ان کو ایکسپلین کرتی ہیں, ان کے سوالات کے جوابات دیتی ہیں. یہاں یہ سوالات کے جوابات کے لیے جاتے ہیں نیشنل بینک کی برانچ کے مینیجر کے پاس, وہ تو ان سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا. تو جو مسنگ لنک ہے وہ ہے موبلائزیشن آف دا پیپل جو کہ اس کے لیے اپلائی کر سکیں. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر عشرت حسین, ڈائریکٹر آئی بی اے ہمارے ساتھ تھے, سابق گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان. بہت اچھی مثبت سجیشنز ہیں جو ڈاکٹر صاحب کے سامنے کی طرف سے سامنے آئی ہیں. حکومت کی بہت بڑی اسکیم ہے, 100 ارب روپے دینا چاہتے ہیں 1 لاکھ نوجوانوں کو کہ وہ اپنے کاروبار شروع کرے, اپنے بزنس سے شروع کرے. یقینی طور پہ ایک بہت بڑا موقع ہے, سنہری موقع ہے. ساری چیز حکومت پہ ہم نہیں چھوڑ سکتے, نوجوانوں کو بھی سامنے آنا ہوگا. اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس سلسلے میں بہت بڑا کردار ادا کرنا ہے نیشنل بینک آف پاکستان نے. وہاں پہ اسٹاف نے اپنا رویہ بدلنا ہے, فرینڈلی کرنا ہے, اور اس اسکیم کو کامیاب بنانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا. اور اگر ابھی اس میں مثبت نتائج فی الحال نظر نہیں آئے تو دوبارہ سوچنا ہوگا اور اپنے اصلاح کرنی ہوگی. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے موجودہ حکومت سے پہلی بڑی اہم علیحدگی ہوئی ہے. اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب منیر ملک نے آج اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. دوسری جانب نادرا چیئرمین کا تنازع بھی ختم ہوا. سابق نادرا چیئرمین طارق ملک آج استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے ہیں. اگلے سیگمنٹ پہ ہم آپ کو بتائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس الزام کی بھی تردید کی ہے کہ وہ ایکسٹرنل آڈیٹر کے ذریعے اپنے اکاؤنٹس کی آڈٹ نہیں کرانا چاہتی. یہ سب کچھ کمرشل بریک کے بعد.